کبھی اسلامی فن تعمیر کو دیکھ کر یہ خیال آیا ہے کہ اس میں روشنی کا استعمال اتنا دلکش کیوں ہوتا ہے؟ ویسے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا روحانی اور فنی اصول کام کرتا ہے جسے النور یعنی خدائی روشنی کہتے ہیں۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی میں اترتے ہیں اور اسلامی فن میں روشنی کے اس راز کو سمجھتے ہیں۔ ذرا الحمرا محل کی اس چھت پر نظر ڈالیں۔ یہ مقرنس کاری کا ایک حیران انگیز نمونہ ہے جو روشنی کو کچھ اس طرح سے چھانتا اور پھیلاتا ہے کہ پورا ماحول جیسے نور سے بھر جاتا ہے۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں بلکہ ایک بہت سوچا سمجھا ڈیزائن ہے جو ایک خاص روحانی تجربہ دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو آخر اسلامی فن اور فن تعمیر میں روشنی کے اس جادوئی استعمال کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جائے گا جو مذہب، فلسفے اور یہاں تک کہ سائنس کو بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ اس راز کو سمجھنے کا سفر خود اس فن سے ہی شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے خدائی روشنی کا فن، ایک ایسا تصور جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اور اس تصور کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں لفظ النور 43 بار آیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روشنی کا یہ تصور اسلامی عقیدے میں کتنی مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن ان تمام حوالوں میں سے ایک آیت ایسی ہے جو اس پورے فنی اور روحانی نظام کی چابی ہے، اور وہ ہے قرآن کی آیت النور۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے گرد ہماری ساری بات گھومے گی۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں ایک چراغ ہو، وہ چراغ ایک شیشے میں ہو۔ نور پر نور، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آیت دراصل خدائی نور کو سمجھنے کے لیے ایک بہت طاقتور مثال دیتی ہے۔ یہاں ہم اسی آیت کو 11ویں یا 12ویں صدی کے ایک پرانے قرآنی نسخے میں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے اس کی تاریخی اور روحانی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ صدیوں سے فنکاروں اور مفکروں کے لیے سوچ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو اب اس مقدس مثال میں چھپی ہوئی علامتوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں، کیونکہ اس میں ہر چیز کا ایک گہرا مطلب ہے۔ سب سے پہلے ہے مشکات یعنی طاق۔ یہ دیوار میں بنی ایک ایسی جگہ ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی۔ 11ویں صدی کے عظیم عالم امام غزالی نے اسے انسانی روح کی حسی قوت سے جوڑا، مطلب ہمارے حواس جو باہر کی دنیا سے معلومات لیتے ہیں۔ اس طاق کے اندر رکھا ہے مصباح یعنی چراغ جو روشنی دیتا ہے۔ امام غزالی کے مطابق یہ ہماری عقل کی روح ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں خدائی علم کا احساس ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے اندر ایمان کی روشنی ہے۔ چراغ ایک زجاجہ یعنی شیشے کے اندر ہے۔ اب شیشے کا کام کیا ہے؟ یہ روشنی کو ہوا سے بچاتا ہے، اسے بجھنے نہیں دیتا۔ امام غزالی نے اسے ہماری سوچنے کی یعنی تخیل کی قوت سے جوڑا، جو عقل سے ملے ہوئے علم کو ترتیب دیتی ہے اور محفوظ رکھتی ہے۔ اب اس چراغ کا ایندھن کہاں سے آتا ہے؟ یہ شجر مبارکہ سے آتا ہے، ایک بابر کا درخت سے جو کہ زیتون کا درخت ہے۔ امام غزالی نے کہا کہ یہ ہماری غور و فکر کرنے والی روح ہے جو ایک جڑ سے نکل کر کئی شاخوں میں پھیلتی ہے اور آخر میں نتیجے یعنی پھل دیتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی درخت نہیں ہے۔ زیتون کا درخت خاص طور پر جو مقدس سرزمین پر اگتا ہے اس کی ایک حقیقی اور مقدس پہچان ہے۔ تو یہ تصویر اس ایبسٹریکٹ خیال کو ایک ٹھوس اصلی چیز سے جوڑ دیتی ہے۔ اور آخر میں ہے زیت یعنی تیل۔ اس تیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اتنا خالص ہے کہ لگتا ہے خود ہی روشن ہو جائے گا، بھلے اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ یہ پاکیزگی کی انتہا کی علامت ہے، یعنی وہ خدائی پیغام یا وحی جو خود اتنی روشن ہے کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ تو یہ تو ہوئی روشنی کی روحانی کھوج، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اسی دور میں اسلامی دنیا میں روشنی پر ایک سائنسی تحقیق بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ دیکھیں، ایک طرف تو ابن عربی جیسے صوفی بزرگ تھے جو کائنات کو خدائی نور کا پھیلاؤ سمجھتے تھے۔ ان کے لیے سورج جیسے دنیا کا دل تھا جو ہر طرف خدائی روشنی پھیلا رہا تھا۔ یہ کائنات کو سمجھنے کا ایک روحانی نقشہ تھا۔ اور پھر دوسری طرف ابن الاسم جیسے سائنسدان تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب المناظر یعنی دی بک آف آپٹکس لکھی۔ انہوں نے ہی پہلی بار سائنس سے یہ ثابت کیا کہ ہم چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، کہ روشنی آنکھ سے نہیں نکلتی بلکہ چیزوں سے ٹکرا کر ہماری آنکھ میں آتی ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ اس دور کی اسلامی دنیا میں صوفی اور سائنسدان دونوں ہی روشنی کی حقیقت کو سمجھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک کا سفر اندر کی طرف تھا جہاں روشنی خدائی علم کی علامت تھی، اور دوسرے کا سفر باہر کی طرف تھا جہاں روشنی ایک مادی چیز تھی جس کا مطالعہ کیا جا سکتا تھا۔ اور یہیں آ کر
یہ روحانی اور سائنسی خیالات آپس میں ملتے ہیں، فن اور فن تعمیر میں۔ فنکاروں اور معماروں نے ان گہرے تصورات کو لیا اور انہیں حقیقت کا روپ دے دیا۔ یہاں دیکھیں، ایک طرف فارسی پینٹنگ میں پیغمبر اسلام کو نور کے حالے میں دکھایا گیا ہے جو ان کے مقدس ہونے کی نشانی ہے، اور دوسری طرف اس میں خان سلطان مسجد کی روشن قبلہ دیوار ہے۔ تو جس طرح ایک مقدس شخصیت نورانی ہے، اسی طرح عبادت کی جگہ کو بھی نورانی بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ سفر یہیں نہیں رکتا۔ بائیں طرف آیت النور ایک پرانے قرآنی نسخے کے صفحے پر ہے، اور دائیں طرف وہی آیت آیا صوفیہ کے عظیم گنبد کے بالکل مرکز میں سنہری خطاطی میں لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ تصور کتاب کے صفحے سے نکل کر فن تعمیر کا تاج بن گیا اور لفظی طور پر آسمانوں کا نور بن گیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روشنی صرف روشنی نہیں ہے، یہ علم اور پاکیزگی کی ایک عالمی علامت ہے۔ یہ ایمان، فن اور سائنس کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جو پتھر اور شیشے میں لکھی گئی ہے، اور یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خوبصورت چیزوں کے پیچھے چھپے گہرے معنی کیسے تلاش کیے جائیں۔ تو آخر میں ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، اگر فن خدائی علم کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے تو پھر وہ عمارتیں جو ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں نظر آتی ہیں وہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟